محترم سامعین، بعض احباب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ جناب خاتم الانبیاء رسول علیہ السلام امی بمعنی ان پڑھ تھے۔ اس کے لیے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بات علم حدیث کی پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ نے مشہور بات حدیث کی، میرے خیال میں بخاری کی پہلی حدیث یا پہلا باب کیف کان بدء الوحی، کس طرح ہوا تھا شروعات وحی کی۔ اس حدیث میں جبریل آ کے نبی کو گلے لگا کے کہتا ہے اقرا، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں ما انا بقارئ۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، خرافاتی حدیث ہے۔ آپ قرآن سے پوچھیں نبی کا تعارف، جناب رسول اللہ کا تعارف علم حدیث والوں نے ایسا تو کیا ہے کہ ساری دنیا کے آگے ہمارا شرم سے گردن جھکی ہوئی ہے کہ کیا سے کیا انہوں نے خرافات نبی کے شان میں بکی ہیں۔ محترم سامعین، آپ سے میں نے گزارش کی کہ آپ قرآن حکیم سے پوچھیں کہ ہمارے نبی آخر زمان کس پائے کے پڑھے لکھے تھے۔ پہلے تو اس کے متعلق بھی میں عرض کروں کہ رب تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ برابر نبوت ملنے سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتا تھا کوئی بھی کتاب، اور یہ ہم نے جان بوجھ کے تجھے نبوت دینے سے پہلے ان پڑھ رکھا، اور اب یہ بات نہیں رہی۔ نبوت ملنے کے بعد تجھے ہم نے تعلیم دی لکھنے پڑھنے کی۔ قرآن بتا رہا ہے کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، تو نبوت ملنے سے پہلے نہ کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتا تھا۔ مانا اب تو نبوت مل گئی ہے، اس لیے اب تو لکھا پڑھا ہے۔ یہ ہم نے جان بوجھ کے کیوں کیا کہ تجھے نبوت ملنے سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا۔ اذا لارتاب المبطلون، اس لیے تاکہ باطل لوگ، اہل باطل تجھ پر یہ تان نہ کریں کہ قالوا اساطیر الاولین۔ وہ تان پھر بھی کہا انہوں نے کہ جب نبوت ملنے کے دنوں میں نبی علیہ السلام سیکھ گئے، تب بھی انہوں نے تانا لگایا کہ نبی علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں یہ پہلے نبیوں کی اساطیر الاولین، پہلے نبیوں کی کہانی ہیں جو ہمیں بتاتا ہے، اس پر نبی کے اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوا۔ ہم نے تجھے پہلے ان پڑھ رکھا اس لیے خاص کہ دشمنوں کا جواب ہو جائے۔ اب جو دشمن جھوٹا اعتراض کرتے ہیں تو دشمن خود آپس میں ایک دوسرے کو جواب دیں گے۔ تجھے زحمت کرنی نہیں پڑے گی کہ میں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہوتا تو میں پہلے نبیوں کی کہانی آپ کو بتاتا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم جو بتاتا ہے، جواب دیتا ہے، نبی کا تعارف کراتا ہے، علم بخاری کا رد کرتا ہے، حدیث کا رد کرتا ہے کہ نبی نے جبریل کو کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو قرآن فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیین کے اندر۔ اب امیین یہاں اہل مکہ کو کہا گیا ہے۔ امیین اہل مکہ کو اس معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ ام القریٰ کے باسی تھے۔ ام القریٰ مکہ کا
لقب ہے کہ یہ مرکزی دارالحکومت تھی حجاز کی۔ اس مرکزی شہر کے لوگوں کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ غور کیا جائے محترم سامعین، قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، علیہم ان امیین کے اوپر، اہل مکہ کے اوپر، سامعین کے اوپر، آیات ہی اللہ کی آیات کو۔ تو اب بتاؤ کہ نبی علیہ السلام جو پڑھ رہا ہے تو امی کیسے ہوا؟ حدیثوں والی معنی میں امی کیسے ہوا؟ امی نبی اگر ہے تو وہ ام القریٰ کے باسی کے ہونے کی حیثیت سے ہے، اس کے علاوہ امی نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ تھا۔ نبوت ملتے ہی وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، سیکھ گیا تھا۔ قرآن نے بتایا آپ کو کہ اب تو دائیں ہاتھ سے بھی لکھ سکتا ہے، اور یتلو علیہم آیات ہی، تو ان کے اوپر آیات قرآن پڑھتا ہے، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان جاہلوں کو سکھاتا ہے علم قرآن، ویعلمہم الکتاب والحکمت، سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت۔ کتاب قرآن کی تعلیمات ان کو سکھاتا ہے، اور جو قرآنی حکمتیں ہیں ان کو بھی سکھاتا ہے۔ اب کسی حدیث پرستوں نے، کئی حدیث پرستوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ حکمت کی معنی حدیث ہے، کتاب کی معنی قرآن ہے۔ یہ ان کی خرافات ہے۔ کتاب کے آگے جو فرمایا کہ والحکمہ، واو تفسیر کا ہے، یہاں کتاب جو حکمت بھری کتاب ہے، تو جدا حدیث کے لیے یہ نہیں کہا۔ ویسے بغیر واو تفسیر کے بھی قرآن میں، قرآن کے شان میں، قرآن کی صفت میں اللہ نے حکمت اور حکیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یاسین اے میرے رسول، والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم۔ اب یہاں والقرآن میں اور حکیم، قرآن اور حکیم کے بیچ میں واو بھی نہیں ہے۔ قرآن جو حکمت بھرا ہے، انک لمن المرسلین، یہ قرآن شاہد ہے، یہ حکمت بھرا قرآن شاہد ہے کہ انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے۔ تو حکیم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قرآن حکمت والا نازل کرنے کی بات اللہ نے فرمائی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ جو امی ہیں، امی لوگ ہیں، مکے والے جو ہیں، ام القریٰ والے جو ہیں، یہ اگرچہ نبی کے آنے سے پہلے، نبی کو کتاب دینے، نبی کی طرف سے کتاب سیکھنے، پڑھنے اور ان کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، خواہ وہ اس سے پہلے گمراہی، کھلی گمراہی میں ہوں، لیکن اب نبی کے آنے کے بعد، نبی کی تعلیم کے بعد وہ بہترین یعنی پڑھے لکھے بن گئے ہیں۔ تو یہ جو مشہور ہے حدیث کی بات کہ نبی امی کی معنی ان پڑھ، یہ سراسر غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے قرآن نے جو شاہدی دی، یہ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ هو الذی بعث فی الامیین، کھلی ہوئی آیت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اہل مکہ کے اندر، ام القریٰ والوں میں رسول اپنی طرف سے، یتلو علیہم آیاتی، پڑھتا ہے ان کے اوپر آیات قرآن۔ پڑھنے والا ان پڑھ کیسے ہوگا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جن دوستوں نے یہ سوال بھیجا ہے وہ اس بات پر غور کریں کہ قرآن نبی کے شان میں کہتا ہے یتلو علیہم آیات، پڑھتا ہے ان کے اوپر آیات قرآن، تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر آیات قرآن، ویزکیہم، اور ان کی تزکیہ کرتا ہے، ان کو جنگلی سے، وحشی سے انسان بناتا ہے۔ یزکیہم، تزکیہ 2 معنوں میں، تزکیہ جسمانی بھی ہے اور تزکیہ علمی اور فکری بھی ہے۔
ان کو علم و فکر میں بھی لاجواب استاذ کائنات کا بناتا ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا بناتا ہے، اور تزکیے کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کے معاشرے کو اتنا خوشحال بناتا ہے جو یہ عضو جسم کے بھی تندرست ہو جاتا ہیں۔ تو تزکیے کی دونوں معنی ہوں گی، تعلیم کی بھی، جسمانی بھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت بھری کتاب۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ کتاب سکھانے والا، کتاب تلاوت کرنے والا، یہ تو لازماً پڑھا لکھا ہوگا۔ اس کو امی بمعنی ان پڑھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو پہلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی عنکبوت سے کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، تو نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ بھی دشمنوں کے اعتراضات کی جواب میں اللہ نے کہا ہم نے جان بوجھ کر تجھے ان پڑھ رکھا، نبوت ملتے ہی تجھے تعلیم دلا دی، اب تو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور لکھتا بھی تو دائیں ہاتھ سے۔ اتنی وضاحت قرآن نے کر دی۔ اب حدیث کی بنانے والوں کے منہ میں کیا رہا؟ منہ میں تو چھائی ہوئی کہ انہوں نے نبی کو وہی ملتے ہی کہا کہ ما انا بقارئ، منع یہ تو اللہ کے اوپر بھی الزام ہو گیا کہ وہ وہی بھیجتا ہے اور ان پڑھ کو کہتا ہے اقرا۔ تو یہ جھوٹی حدیث ہے۔ ایسی جھوٹی حدیثوں کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا، کوئی ان کے اوپر قدم نہیں اٹھا رہا۔ یہ کام مسلم اسلامی حکومتوں کا ہے، بلکہ ہر حکومت کا ہے۔ کافر بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ تمہارا نبی ان پڑھ تھا تو اس کے لیے یہ قرآن کیسے اسے ملا، اس نے ہمیں تعلیم کیسے دی؟ تو وہ اگر کافر لوگ بھی اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن کے ساتھ تعلیم دلائیں گے تو پھر نبی کے لیے یقیناً مانیں گے کہ وہ پڑھا لکھا تھا۔ اور مسلمان تو ان کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو ابھی تک یہ بخاری سارے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس طرح وحی کی ابتدا ہوئی تھی کہ نبی جانتے بھی نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہم حکومت سے جو اپیل کرتے ہیں اس پر غور کیا جائے گا، اس کے ادارے اس پر تحقیق کریں گے، اور سب جو علماء لوگ اسلام کے نام سے وہ علم حدیث کو بھی اسلام کا سبجیکٹ مانتے ہیں، ان سے بھی باز پرس کریں گے، ان سے بھی بحث کر کے دین کو قرآن کے اوپر نبی کا تعارف قرآن والا منوانے کے لیے ان کو مجبور کریں گے۔